مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، دینی بھائیوں، عزیز بچوں، کسی شاعر نے کہا ہے تخت آرا تھا جو کل تک آج زیر خاک ہے. تخت آرا تھا جو کل تک آج زیر خاک ہے. عالم فانی کا منظر کیا ہی غربناک ہے. آج ہم لوگ جس تاریخی اور یادگاری مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ کوئی وعظ نصیحت کی مجلس نہیں ہے، بلکہ یہ تعزیت کی مجلس ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے. اور یہ مجلس ہم سبوں کے مخلص کرم فرما جناب ڈاکٹر نسیم اکبر صاحب جو آنند فانند اس دنیا سے رخصت ہو گئے، دربار الہی میں پہنچ گئے، ان کی یاد میں منعقد کی گئی ہے. اپنے جانے والوں کو یاد کرنے سے موجودہ اور آئندہ نسل کو حوصلہ ملتا ہے اور دنیا میں جینے کا، آگے بڑھنے کا سلیقہ ملتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے بزرگوں کو کبھی کبھی یاد کرنا چاہیے، ان کی باتوں کو، ان کے کارنامے کو دہرانا چاہیے. تقریباً 25-26 سال سے ہمارا اس گاؤں میں آنا جانا ہے. فروری 1999 میں ہم مدرسہ رحمانیہ میں بحال ہو کر کے آئے اور اس کے بعد سے مستقل اس گاؤں میں آنا جانا ہے. اور اس گاؤں میں بھی اس محلے سے، اس محلے میں، اس دروازے سے، اس گھر سے اپنے گھر کے جیسا لگاؤ ہے، جسے آپ سب حضرات جو اس گاؤں کے رہنے والے ہیں اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ایک ایک فرد سے، گھر کے سب لوگوں سے. اس دروازے پر آنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں، ہم اپنے گاؤں میں. میں نے دیکھا کہ جب تک تارا بہو کے والد محترم مرحوم حیات سے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں گاؤں کو، سماج کو اور محلے کو، اور جو دروازے کی آبرو ہوتی ہے، آن بان شان ہوتی ہے، اس کو پوری زندگی پورے وقار کے ساتھ برقرار رکھا. اور ان کے رخصت ہونے کے بعد ان کے عزیزوں نے، چاند بابو نے، تارا بابو نے، مرحوم جناب ڈاکٹر نسیم صاحب نے اس میں کوئی کمی باقی نہیں کیا. نہ دسترخوان کا انداز بدلا، نہ دعا سلام کا انداز بدلا، نہ آنے جانے والوں کو احساس ہوا کہ یہاں پر ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں. دیکھتے ہی دیکھتے کتنے لوگ چلے گئے نظروں کے سامنے سے. ان کے والد مرحوم جناب مطیع الرحمان صاحب عرف کرانی صاحب کے بعد جناب منشی الیاس صاحب، اس کے بعد دیکھیے بیکل بابو، عبدالحفیظ صاحب، اور پھر ابھی ڈاکٹر صاحب. یہ لوگ اکثر اس دروازے کی، اس محلے کی زینت ہوا کرتے تھے میری سمجھ سے، اور آپس میں بے تکلفانہ بھی تھا اور سب ایک دوسرے سے محبت سے ملتے اور بات کرتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا، ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ ریلوے نہیں بنا تھا، جمعہ کا دن تھا، بارش خوب ہوئی اور باڑھ کا زمانہ آ گیا تھا. رات میں خوب بارش ہوئی اور ہم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ راستہ ڈوب گیا ہے پانی سے. صبح سے پانی بڑھنا شروع ہوا. جب ہم وہاں کوٹھی پل کے پاس آئے، جمعہ یہاں کر کے پڑھنا تھا اپنے محلے میں، ہم دیکھا کہ پورا راستہ جو ہے ڈوب گیا ہے پانی سے، کہیں کہیں سوکھا ہے. تو فون کیا ہم ڈاکٹر صاحب کو. موبائل اس وقت نکلا ہی تھا تازہ تازہ. تو ڈاکٹر صاحب بولے کہ کیا کریے گا، یا چھوڑ دیجئے یا نہیں تو پھر آئیے گا، آپ کا کیسا من کرتا ہے. ہم نے کہا کہ بھائی ہم مدرسے سے اس نیت سے چلے کہ جمعہ آج وہیں پڑھیں گے. 1 مہینہ سے زیادہ ہو گیا اور وقت بھی نہیں ہے کہ پھر پیچھے لوٹیں.
تو وہ بولے کہ پانی بڑھ گیا, ادھر بھی راستہ ڈوبا ہوا ہے, ایسا کریے کہ آپ دھیرے دھیرے جو ہے سڑک پکڑ کے آئیے اور ادھر سے ہم ایک کشتی ہے دروازے کے پاس ہم لے کے آتے ہیں. تو وہ تنہا اس ناؤ کو جو ہے لے کر کے ابھی جو بلوک کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے نئی, وہاں تک وہ پہنچے, ادھر سے پھر ہم کو لے کر کے آئے. یہ اعلیٰ ظرف ہے کہ آدمی ہی کر سکتا ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم جٹھیت ہیں اور ہم بڑے ہیں, محلے کے گاؤں کے سردار ہیں, ذمہ دار ہیں, اور ایک معمولی مولوی مولانا کو لانے کے لیے اتنا دور ناؤ لے کے جائیں پھر ناؤ لے کے آئیں. یہ اعلیٰ ظرف آدمی ہی کر سکتا ہے جس کا ظرف بڑا ہو, دماغ میں وسعت ہو. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, آج تک اکثر کبھی کبھی بازار میں ملاقات ہوتی تھی. پہلے آنا جانا زیادہ تھا, ادھر مصروفیت بڑھ گئی, تھوڑا آنا جانا کم ہو گیا. تو اکثر فون سے پوچھتے تھے کبھی کبھی 2-3 مہینہ اگر ملاقات نہیں ہو تو کیا مفتی صاحب سپول میں نہیں ہے کیا؟ ہم ہیں. کہاں ادھر گاؤں وغیرہ نہیں آنا, اور کسی نمازے میں آئیے گا, جمعہ میں نہیں موقع ملتا ہے. تو گاہے بگاہے بہرحال آنا جانا ہوتا ہے. تو آدمی جب چلا جاتا ہے تو اپنے پیچھے اپنے اعمال کو چھوڑ جاتا ہے, اور جیسا کر کے جاتا ہے اس کا ویسا ہی تذکرہ ہوتا ہے. شدید گرمی تھی کل, انتہائی شدید گرمی, آپ سب نے محسوس کیا. عشاء کے بعد جنازہ ہوا, رات کا وقت تھا, زیادہ وقفہ بھی نہیں ملا جو ابھی کا ماحول بن چکا ہے. لیکن اتنے کم وقت میں سب چیز تیار ہو گیا, اور بہت بڑی تعداد میں پورے رشتہ دار بھی اور پورے علاقے سے جتنے ان کے لوگ تھے, یہ ان کے حسن اخلاق کی برکت تھی, ان کی نیکیوں کی برکت تھی. نہیں تو ہم بہت ایسا جنازہ پڑھتے ہیں مدرسہ رحمانیہ میں ہم لوگ کہ بڑے بڑے لوگ کی اسمار خاں کا انتقال ہوتا ہے, اور اگر مدرسہ کے طلبہ کو اگر گنتی چھوڑ دیا جائے تو 200-250 آدمی نہیں ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ان کا لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں, کبھی کوئی دماغ میں خیر خواہی نہیں, بھلائی نہیں, نیکی نہیں. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, یہ آخری وقت میں فیصلہ ہوتا ہے. ایک بزرگ جن کا نام ہم کو یاد نہیں آ رہا ہے, ایک بادشاہ سے ان کا ٹکراؤ ہو گیا تھا. اگر محتمین صاحب کو یاد ہوگا تو بتا دیجیے گا, نام ذہن میں نہیں ہے. ایک بادشاہ سے ان کا ٹکراؤ ہو گیا تھا ان کے زمانے میں. تو بادشاہ تو بادشاہ تھا, ملک کا مالک تھا, اور بزرگ بیچارے چھوٹے سے کمرے میں کہیں اس زمانے میں کچے مکان میں رہتے ہوں گے, خانقاہ میں یا مدرسے میں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جنازہ فیصلہ کرے گا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. وہ بزرگ نے اس بادشاہ کو چیلنج کیا کہ جنازہ کی تعداد فیصلہ کرے گی کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ. بزرگ کون تھے اس وقت, وہ بادشاہ کون تھا؟ عباسی خلیفہ کا دور تھا. بہرحال بادشاہ کوئی تھے, اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. تو انہوں نے بادشاہ کو کہا تھا کہ جنازہ فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے. تو بادشاہ مارا تو اس کے ساتھ لاؤ لشکر, فوجی, سپاہی کے علاوہ لوگوں کی تعداد نہیں تھی, اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا. تو ان کے جنازے میں جو ہے پھر میلہ ہی لگا ہوا تھا سب. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, وہ جو مجمع تھا کل کا, وہ جو بھیڑ تھی کل کی, وہ ان کے اخلاق اور ان کے نیکیوں کی برکت تھی. رات کے اندھیرے میں بھی آپ نے دیکھا کہ بار بار اعلان کرنا پڑا کہ جگہ نہیں ہے, ایک بھیڑ چھوڑ کر کے اور سب آدمی سب لگائیے, کوئی نماز کا رکوع سجدہ کرنا نہیں. تب جا کر کے کہیں پیچھے تک جو ہے پڑ گیا پورا کا پورا. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, دنیا فانی ہے, اور ہم سب لوگوں کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے, کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا. اور اس وقت جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے. قرآن حدیث میں جو قیامت کی نشانیاں بتلائی گئی ہیں, اس کی تمام چھوٹی چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی ہے. اب بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں, یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نشانی یہ ہوگی
कि खून भड़कने की बीमारी बढ़ जाएगी। खून भड़कने का मतलब ये हुआ कि ये जो हार्ट अटैक हो रहा है, ये खून के भड़कने की वजह से हार्ट अटैक होता है। तो ये हार्ट अटैक की बीमारी ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है।